الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں اعتکاف کچھ افراد بیٹھ گئے ہیں، اور اعتکاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ جو آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ترک نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اس کو جاری رکھا۔ اعتکاف یوں سمجھے کہ ایک قسم کا پروٹیسٹ ہے، جیسے آپ دھرنا دیتے ہیں تو جو اچھا عادل حکمران ہوتا ہے آپ کے دھرنے دینے سے آپ کے مطالبات کو وہ قبول کرتے، ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے آپ جا کر یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیرے سامنے حاضر ہوں، اب میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، تو میرے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ تو یہ آپ لگاتار 10 دن پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ خود ہی بندے کو ایک قدم آگے آنے کے بعد معاف کر دیتا ہے۔ تو جب 10 دن آپ اتنی بڑی عبادت کرتے ہیں، خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب دیتا ہوگا۔ اب اعتکاف کے اندر کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ آپ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فضول بات اور غیر اللہ کے حوالے سے جو معاملات ہیں، بات ہیں، وہ اپنے نہیں کرنی ہے۔ آپ اپنے ساتھ مسواک رکھیں، خوشبو رکھیں، مسجد آپ سے کچھ متاثر نہ ہو، نمازیوں کو آپ سے کچھ تکلیف نقصان نہ ہو، اسی طرح آپ مسجد کا جو ماحول ہے اس کو آپ ڈسٹرب نہ کریں۔ اور دوسرا، دیکھیں، اعتکاف بیٹھنے کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ ہے لیلۃ القدر کا ملنا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی 84 ایئر انسان عبادت ایک رات میں کر سکتا ہے۔ تو اس رات کا سب سے زیادہ آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اعتکاف جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے اعتکاف کی راتوں کے اندر سونا نہیں ہے۔ 10 دن ہیں، گزر جائیں گے، لیکن جو آپ کے بعد میں آنے والے مستقبل کی جو آپ کی زندگی ہے، قیامت کے بعد ہماری جو زندگی شروع ہونی ہے وہ ہماری سفر جائے گی۔ تو 10 دن کے اندر ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ رات کے جو لیلۃ القدر ہے اس کو تلاش کرنی ہے، اور لیلۃ القدر 21، 23، 25، 27، 29 کی رات، یعنی صرف ہمارے پاس 5 راتیں ہیں، ان کی راتوں کو ہم نے بالکل یوں سمجھے کہ بستروں سے دور رہنا ہے۔ اور تیسرا کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آپ سے پوچھا کہ میں لیلۃ القدر اگر میں پاؤں تو میں کون سی دعا کروں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس وقت یہ دعا کرنا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو مہربان ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو کریم ہے، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ تو اس دعا کو آپ نے سب سے زیادہ ورد کرنا ہے، اس دعا کو آپ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، اور ویسے بھی جو آخری عشرہ چل رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور آپ اس کے ساتھ یہ بھی دعا ضرور پڑھیے کہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت کے ہمارے لیے فیصلے رکھ دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔